بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب اور دنیا چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کون ہوگا اور ان کا ظہور کب ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہوں گے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ کا قد دراز ہوگا، بدن چست ہوگا، رنگ کھلا ہوا، اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتا ہوگا۔ آپ کا اسم شریف محمد ہوگا اور والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ کے ظہور سے قبل ملک عرب اور شام میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا۔ اس درمیان بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق سے اسلامی فوج سے ایک خون ریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد موافق کے فریق میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غائب ہو گئی اور اس کے نام سے یہ فتح ہوئی۔ یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا کہ نہیں، دین اسلام غالب ہوا اور اس کی وجہ سے یہ فتح نصیب ہوئی۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوموں کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر، جو مدینہ منورہ سے قریب ہے، خیبر تک پھیل جائے گی، اور اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجے سے ہمیں نجات مل جائے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس ڈر سے کہ مبادا لوگ مجھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کی تکلیف دے، مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور ابدال اعظام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدی ہونے کا جھوٹے دعوے بھی کریں گے۔ حضرت مہدی رکن میں قیام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کو مجبور کر کے آپ سے بیعت کر لے گی۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام عام و خاص سن لیں گے۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ تمام عراق و یمن کے اولیاء کرام آپ کی محبت میں اور ملک عرب کے تمام لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے، کہتے ہیں، نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ اور پھر جب یہ خبر اسلامی دنیا میں پھیلے گی تو خراسان کا ایک شخص ایک بہت بڑی فوج لے کر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، جو راستے میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کو صفایا کرے گی۔ اس لشکر کے کمان منصور نامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ سفیانی، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ اس کی ننیال قوم بنو کلب ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے واسطے اپنی فوج بھیجے گا۔
جب یہ فوج مکہ مدینہ کے درمیان ایک میدان میں پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد سب کے سب دنس جائیں گے، اور قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا۔ ان میں سے صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک حضرت امام مہدی کو اس واقعے کا اطلاع دے گا اور دوسرا سفیانی کو۔ عرب کے فوجوں کی اجتماع کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائے گی اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے، اور ان کی اس وقت 70 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوگی، جس کی تعداد 8,40,000 ہوگی۔ حضرت امام مہدی مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہوں گے۔ دمشق کے پاس آ کر عیسائیوں کی فوج سے مقابلہ ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ عیسائیوں کے خوف سے بھاگ جائے گا، خداوند کریم ان کی توبہ ہرگز قبول نہ فرمائے گا۔ باقی فوج میں سے کچھ تو شہید ہو کر بدر اور احد کے شہداء کے رتبے تک پہنچ جائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام دوسرے روز پھر عیسائیوں کے مقابلے کے لیے نکلیں گے، اور اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت یہ عہد کر کے نکلے گی کہ یا میدان جنگ فتح کریں گے یا مر جائیں گے۔ یہ جماعت سب کے سب شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی ماندہ قلیل جماعت کے ساتھ لشکر میں واپس آئیں گے۔ دوسرے دن پھر ایک بڑی جماعت یہ عہد کرے گی کہ فتح کے بغیر میدان جنگ سے واپس نہیں آئیں گے یا پھر مر جائیں گے، اور حضرت امام مہدی کے امرا بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کریں گے اور آخر میں یہ بھی جام شہادت نوش کریں گے۔ شام کے وقت حضرت امام مہدی تھوڑی سی جماعت کے ساتھ واپس اپنی قیام گاہ پر واپس تشریف لے آئیں گے۔ چوتھے روز حضرت امام مہدی علیہ السلام رسیدگاہ کے محافظ جماعت کو لے کر دشمن سے پھر لڑیں گے۔ یہ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی، مگر خداوند کریم ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ عیسائی اس قدر قتل ہوں گے کہ باقیوں کی دماغ سے حکومت کی بو ہی نکل جائے گی، اور بے سر و سامان نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ بھاگ جائیں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے بہتوں کو جہنم رسیدہ کر دیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام بے انتہا انعام و اکرام اس میدان کے جانبازوں پر تقسیم فرمائیں گے، مگر اس مال سے کسی کو خوشی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس جنگ کے بدولت بہت سے خاندان اور قبیلے ایسے ہوں گے جس میں 100% صرف ایک آدمی ہی بچا ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام بلاد اسلام کی نظم و نسق و فرائض اور حقوق العباد کے انجام دہی میں مصروف ہوں گے، چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے اور ان مہمات سے فارغ ہو کر فتح قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ بحیرہ روم کے کنارے پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کی خلاصی کے لیے، جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں، مقرر فرمائیں گے۔ جب یہ فصیل شہر کے قریب پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو اس فصیل خدا کے نام کی برکت سے یکا یک گر جائیں گی۔ مسلمان ہلا کر کے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ شورشوں کو ختم کر کے ملک کا انتظام نہایت عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے۔ ابتدائی بیعت سے اس وقت تک
6-7 سال کا عرصہ گزرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے بندوبست ہی میں مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نکل آیا۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام کی طرف واپس ہوں گے، اور اس خبر کے تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار جن کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے ماں باپ، قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں، اور اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے، لشکر کے آگے بطور تیلیہ روانہ ہو کر معلوم کریں گے کہ یہ افواہ غلط ہے۔ پس امام مہدی علیہ السلام عجلت کو چھوڑ کر ملک کی خبرگیری کی غرض سے آہستگی اختیار فرمائیں گے۔ اس میں کچھ عرصہ نہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا، اور قبل اس کے کہ وہ دمشق پہنچ جائے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے، اور جنگ کی پوری تیاریاں اور ترتیب فوج کر چکے ہوں گے، اور اسباب حرب و ضرب تقسیم کرتے ہوں گے کہ مؤذن عصر کی اذان دے گا۔ لوگ نماز کے لیے تیاری میں مصروف ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پہ تکیہ لگائے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لاؤ۔ سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس سیڑھی کے ذریعے سے نازل ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نہایت تواضع و خوش خلقی سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے امامت تم ہی کرو، کیونکہ تمہارے باز کے لیے امام ہے، اور یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پس امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتداء کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہے انجام دے۔ وہ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ کام بدستور آپ کے تحت رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں، جس کا میرے ہی ہاتھ سے مارا جانا مقدر ہے۔ تمام زمین امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف سے منور اور روشن ہو جائیں گے، وہ انصاف ہوگی۔ تمام لوگ عبادت و اطاعت الہی میں سرگرمی سے مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ واضح رہے کہ 7 سال عیسائیوں کے فتنے اور ملک کے انتظام میں، 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدل میں، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال کی ہوگی۔ بعد از امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام چھوٹے یا بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔